السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. اور آج کا ایپیسوڈ ہمارے لیے بڑا خاص ہے کیونکہ ہمارے پاس موجود ہیں قاری حنیف ڈار صاحب. قاری صاحب نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ GCC کنٹریز میں گزارا ہے اور عرب ممالک میں اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے. آج کل وہ پاکستان میں ہیں تو اس لیے ہم نے انہیں دعوت دی کہ وہ ہمارے پاس آئیں. اور حالیہ کچھ عرصے میں قاری صاحب کے جو افغانستان اور بالخصوص یہ کشمیر کے اندر جو احتجاج ہو رہے تھے، ان کے اوپر جو ان کے ٹیکس تھے وہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئے. تو یہ ہم قاری صاحب سے تفصیلات جانیں گے، افغان جنگ کی، ان طالبان کی، ان کی کیا سلوشن ہے، اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی کشمیر میں یہ جو 12 سیٹیں مہاجروں کی ختم کی جا رہی تھی، یہ والی ساری سازش کیا تھی، کیونکہ قاری صاحب خود بھی مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا خاندان 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آ کر آباد ہوا تھا. تو وہ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی ان سے جاننا چاہیں گے. تو جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، الحمدللہ. اچھا سر، تو آج کل پاکستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر تھی. 2008 سے لے کے 2011 12 13 تک پھر پاکستانی ریاست نے دہشت گردی کے خلاف ایک موقف اپنایا. اور اب آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ افغانستان جس کے اوپر ہمیں یہ امید تھی کہ شاید وہاں پر افغان طالبان کی حکومت آ جائے گی، ادھر امن ہو جائے گا اور وہ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، وہاں پر چیزیں اب بالکل مختلف ہو رہی ہیں اور وہ بھی ان خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی کل بھی اگر ہم بات کریں تو افغان جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم پاکستان میں کسی دہشت گردی کی حمایت نہیں کریں گے، البتہ ہم تحریک طالبان پاکستان اور BLA کو دہشت گرد جماعت تسلیم نہیں کرتے. تو یہ سر، یہ کیوں کنفیوزنگ موقف آ رہے ہیں؟ آپ کا اس پورے معاملے پر کیا رائے ہے؟ مسئلہ یہ جی کہ یہ جو دو جماعتیں ہیں، یہ TTP اور اسماعیل بلوچ جو ہیں BLA والے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں. ہم رکوا رہے ہیں نا کہ ادھر نہیں آنا چاہیے، کوئی دہشت گردی کی کوئی واردات نہیں ہونی چاہیے. ہم کو یہ مشورہ تو نہیں دے رہے ان کو کہ وہ ان کو وہاں آپ ووٹ ڈالنے دیں گے، ووٹ نہ ڈالنے دیں، اور آپ نے یہ سمجھتے ہیں. ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اور ہم ان کی وہاں سے آمد برداشت نہیں کرتے. اگر ہوگا تو اس کی سزا آپ کو ملے گی. یہ ان کا اپنا قانون ہے فاٹا کا. جس گھر سے فائر ہوتا ہے وہ گھر منہدم کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی فائر ادھر سے آیا بس. تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے کہ جی ہم ان کو نہیں سمجھتے دہشت گرد، تو ہم دنیا سمجھتی ہے، سلامتی کونسل سمجھتی ہے، آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. آپ ان کو روکیں گے یا پھر آپ رد عمل کے لیے تیار رہیں گے. ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھ لیا انہوں نے لوگوں کو اٹھا کے، ہم مہاجرین کو کب سے پال رہے تھے، 50 سال سے 3 نسلیں ان کی یہاں پیدا ہو گئی ہیں. دنیا میں کہیں اتنے مہاجر کہیں بھی نہیں گئے. ایران بھی تو ان کے پڑوس میں ہے نا، کتنے گئے ہیں وہاں. تاجکستان میں نہیں گئے، ازبیکستان میں نہیں گئے. اور انہوں نے ہر ملک کے باغی اپنے یہاں پالے ہوئے، ازبیکستان کے بھی، تاجکستان کے بھی. تو یہ تو بالکل ایک گڑھ بن گیا. وہ گینگ وہ اپنے وار جو گینگز بن گئے ہیں اور وار لارڈز بن گئے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ ہم تو نہیں بھگتیں گے. بہت پیار، بہت. قاری صاحب، یہ ایک سوشل میڈیا پر عموماً ایک تاثر آتا ہے جب پاکستان ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے کہ جی پاکستان نے تو یہ جنگ جی امریکہ کے لیے شروع کی ہے اور افغان طالبان تو اسلام کے محافظ ہیں اور وہ اسلام کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو 12-14 لاشیں ہم روز اٹھا رہے ہیں وہ ہم امریکیوں کی اٹھا رہے ہیں. وہ ہمارے لگتے جگر ہیں. کسی کے 2 ماہ کا بچہ ہے، کسی کے مہینے بعد شادی ہونے والی تھی. کوئی عقل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا؟ وہ لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، امریکہ وہ تو نہیں اٹھا رہا. امریکہ کو کیا تکلیف؟ تو یہ پھر ایسے نیریٹو کیوں لوگ پھیلاتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں نا، ان کا جب ان کے حق کسی کے پاس نہیں ہوتا نا تو پھر جھوٹا بیانیہ وہ بناتے ہیں. اچھا، جو حق ہوتا ہے نا، جو اصلی پھول ہے، وہ اپنی خوشبو کے زور پہ پھیلتا ہے، شکل و صورت سے نہیں، اپنی خوشبو کے. جو مصنوعی بناتے ہیں اس کو وہ اتنا اٹریکٹیو بناتے ہیں رنگ کے لحاظ سے. خوشبو نہ ہو تو رنگ کے لیے. یہی بیانیوں کا حال ہوتا ہے. جن کے بیانیے جھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. ان کی شکل و صورت ایسی ہے، وہ پڑھ کے یہاں سے گئے ہوئے ہیں. کل تک ہم ان کو اپنا بچہ کہتے تھے، ہم ان سے وفا کی امید رکھتے تھے. ہم نے ان کو چھپایا، پناہ دی، قید کے نام پہ بچایا نے دوسرے ملک کی ایجنسیوں سے، اور کھانا پکا کے دے پکا کے لا کے ان کو ٹیبل پر بٹھا کر ہم نے ان کو اقتدار دے دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روس کو شکست دی ہے، ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے. نہیں بھائی،
وہ ہم نے دی تھی. ان سے پوچھو, وہ ایک جو امریکی جرنیل سے پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہا ہے صحافی کہ ہمیں کیوں وہ وہاں پہ کامیابی نہیں مل رہی افغانستان میں, تو یہ نہیں کہ جسٹ ون ورڈ پاکستان, یہ پاکستان ہے جس نے شکستیں دی ہیں اور اب تم اس کے سامنے آ گئے. یہ قاری صاحب, یہ جو ایک آج کل آپ پاکستان میں بھی ایک انتشار دیکھ رہے ہیں, اور میں بڑا حیران ہوا ہوں آپ کی بات سن کے کہ آپ یہ کھل کر دہشت گردی کے خلاف بول رہے ہیں, تو ہمارے یہ جو زیادہ تر علماء ہیں بالخصوص جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, ان میں ہمیں خاموشی اس پورے معاملے پر کیوں نظر آتی؟ دیکھیں جی, اس علاقے میں شاید ڈر زیادہ ہے, غیر محفوظ ہیں, دندناتے پھرتے ہیں وہ. ہمارے یہاں الحمدللہ لینڈ آرڈر جو ہے وہ کافی بہتر ہے, کافی بہت بہتر ہے. تو وہ ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جتنے بھی مولوی ہیں, جتنی مساجد کے, وہ انتظامیہ کے ملازم ہیں. وہ کوئی بات اگر انتظامیہ کے کسی رکن کے عقیدے اور اس کی سوچ کے خلاف کر دیں گے تو وہ نوکری چلی جائے. یا نوٹس بھی کوئی نہیں ہوتا, مولوی صاحب اگلی نماز نہ پڑھائے بھائی, مسلط نہ کھلے, بس اتنی ساری بات ہے. لوگ روزی روٹی کے لیے چپ کر کے بیٹھے. ہماری روٹی نہ وہاں وابستہ تھی اس کے ساتھ, نہ یہاں وابستہ. ہم تو بات کرتے ہیں جو شریعت کہتی ہے, جو اسلام کہتا ہے, اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اچھا قاری صاحب, اب جیسے یہ پاکستان کی اور ایک افغانستان کی جنگ ہوئی, ٹھیک ہے, اب اس میں جو افغانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے چونکہ اسلام کے اوپر ایک جنگ مسلط کی ہے تو یہ جو جنگ ہے یہ ناجائز ہے اور پاکستان مرتد ریاست ہے. یہ ان کا ایک سرکاری بیانیہ ان کی جانب سے آ رہا ہے. تو ایز اے بطور عالم آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اسلام تو ثابت کرے نا اپنا. کسی اسلامی ریاست کے خلاف جتھوں کا کھڑے ہو جانا کہاں اسلامی ہے؟ وہ بندہ تو خود اپنا اسلام ثابت کرے. صرف ان کی داڑیاں دیکھ کے کہنا چونکہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور داڑھی رکھی ہوئی ہے اور چونکہ شلوار قمیض وہ پہنتے ہیں اور پرنا رکھتے ہیں موڑے پہ, لہٰذا وہ اسلامی ہے, اور یہاں اگر کوئی یونیفارم میں کھڑا ہے تو وہ اسلامی نہیں ہے. یہ تو بالکل غلط بات ہے. وہ کوئی اسلام نہیں ہے. جو آپ کے ملک پر حملہ آور ہے, جو مسلمان پر حملہ آور ہے, وہ کوئی اسلام نہیں. دیکھیں نا, ہماری آپس کی جنگوں میں عشرہ مبشرہ کی اکثریت شہید ہوئی ہے, کافروں نے نہیں مارے, سوائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا, وہ بھی غلام تھے کسی مسلمان کے. باقی حضرت طلحہ, حضرت زبیر, اپنے دیگر لوگ, مسلمانوں کی جنگیں تھیں نا. سورہ الحجرات میں اللہ پاک نے امکان ظاہر کیا نا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کے دو گروہ اگر قتال کرنا شروع کر دیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے خلاف بغاوت کرے, اگر نہیں جی میں تو صلح کرنی نہیں, میں تو مضبوط ہے, میرے پاس اتنا اسلحہ فلاں 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 ہے جی. اس کے بعد فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. تو وہ جو بغاوت کر رہا ہے امن کی طرف نہیں آتا, اسے سب مل کے مارو. حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرانے پر مجبور ہو جائے. ہم یہ کر رہے ہیں, قرآن کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. اچھا اب قاری صاحب یہاں پر ایک اور کویسچن جو ہمارے اکثر لوگ کرتے ہیں, یہاں پر دیکھیں میں یوتھ کے آپ کے جو کنفیوژنز ہیں وہ آپ سے کلیئر کر رہا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 1980 میں تو آپ ان افغان طالبانوں کو جہادی کہتے تھے جی. آج اب آپ بطور عالم میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب پاکستانی ریاست اگر ان سے جنگ کرتی ہے تو وہ بالکل صحیح کرتی ہے. تو یہ ہمارا جو یو ٹرن ہے اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو نہیں مارا. کتنے نیک لوگ تھے وہ, ان کے ہوٹ پھانٹ کے تھے, روزے رکھ رکھ, نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کے ماتھے پہ اونٹ کی اس کی طرح تھے, گٹے پڑ گئے تھے. اس زمانے میں صحابہ ان کے تقوی کا نہیں کر سکتے تھے مقابلہ. آپ اندازہ کریں, دو بندے جا رہے ہیں اور ایک کھجور کے نیچے سے گزرے ہیں اور انہوں نے دو کھجوریں اٹھا کے جو بھی تھی کھا لی, بھوک لگی ہوئی ہوگی. تو آگے تھوڑا چل کے انہیں خیال آیا یار ہم نے مالک سے تو پوچھا ہی نہیں. انہوں نے پوچھا, بھائی بستی قریب تھی, وہاں جا کے پوچھا فلاں کھجوریں کس کی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو باہر کھیتوں میں گیا. اس کے پیچھے گئے اور جا کے اسے اجازت دیو, بھائی صاحب آپ کی اجازت کے بغیر یار ہم نے وہ آپ کی کھجوریں کھا لیں, آپ یا ہم سے پیسے لے لیں یا ہمیں معاف کر دیں. کہا جاؤ یار میں نے معاف کیا. کتنے متقی ہیں. وہاں سے تھوڑا آگے جا کے انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سجدے میں شہید کیا, ان کی گردن اتاری سجدے میں, ان کی لونڈی کا پیٹ چاک کیا, بچہ نکال کے بھی ذبح کیا اور لونڈی کو بھی مار دیا انہیں دونوں نے. یہ ہیں, یہ لوگ وہ ہیں, کوئی نہیں دیکھتے. اب جب آپس میں لڑتے ہیں یہ لوگ تو دیکھتے ہیں, ان کے آپس کے گروہ جب کندھار جو ہمارے یہ جوانوں کے ساتھ ابھی کیا ہے.
بالکل اسی طرح مساجد میں جو ان کے ساتھ. تو یہ بالکل وہی حضرت علی رضی اللہ، تو پھر کوئی لحاظ کیا ان کا؟ نہروان کی لڑائی میں ہزاروں مارے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے امیر معاویہ سے، دیکھ کے کہ بھائی ان کا نیا روپ تو یہ تو پھر اس لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑا احسان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر کہ انہوں نے فتنۃ الخوارج کا قلقمہ کیا. پتہ نہیں آگے انہوں نے حکومتیں بننے دینی تھی یا نہیں بننے دینی تھی. اچھا قائی صاحب، یہ جو ابھی جس طرح ہماری ایک ریاست کا موقف ہے کہ یہ لوگ خوارج ہیں، تو بطور عالم ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب آپ ذرا قوم کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی میں خوارج ہیں؟ جی خوارج تو ہیں ہی نا، یعنی چونکہ ان کا بیانیہ وہی ہے، ٹھیک، ان کا اپنا ہی اسلام ہے، وہ اسلام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی غیر مسلم قرار دیتا تھا. ان کی شدت کا یہ عالم تھا. صحابہ کی تکفیر کے وہ قائل تھے، جن کی نظروں میں صحابہ کو نہیں، ان کی نظروں میں ہم کیا ہو سکتے. یہ بالکل ڈٹو کاپی ہے یہ خوارج. یہ اسی طرح کہتے ہیں پاکستانی ریاست جی مرتد ہے. ہاں، اس کے جو باسی ہیں ان کو مباح دم ہیں، ان کو مارا جا سکتا ہے. ابھی ان کے اکاؤنٹس قائی صاحب میں ابھی دیکھ رہا تھا جو نقشے لگا رہے ہیں نئے افغانستان کے، اس میں افغانستان میں تو چلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو شامل کر ہی رہے ہیں، جو پنجاب اور سندھ کے مسلمان صوبے ان کو انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں اس طرح کے نقشے. یعنی اس کو بھی نہیں رہنے دینا. جی مطلب یہ جو مسلم ریاستیں ہیں یہ ہم انڈیا کو دے دیں گے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ہم افغانستان. مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان ان کو اماں کے جہیز میں ملا تھا، اب یہ بانٹ رہے ہیں اس کو کہ اتنا فلاں کو دے دیں گے، اتنا فلاں کو دے دیں گے. اور یہ نہیں سوچ رہے تو بھائی پشتون زیادہ تو ہمارے پاس ہے نا، یہ کلیم کر سکتے ہیں وہ علاقہ کیونکہ ہمارے والے زیادہ ہیں. جی یہ پٹی مانگ سکتے ہیں پشتون والے کے پاکستان میں شامل. ہمارے 5 کروڑ ہیں اور 2 کروڑ ہے. جی یہ تو عجیب دعویٰ کر رہے ہیں وہ. اچھا تو اب قائی صاحب ایک جو تحریک انصاف کی آج کل آپ کو سوشل میڈیا پر ایک کیمپین بھی نظر آ رہی ہے کہ جی یہ ڈالروں کی جنگ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستانی ریاست کی ایک جنگ ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب خوارج یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے جنگ میں یہودی بھی اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم ان کو جی بسم اللہ کریں گے. مودی کے پاس مودی کے پاس چلیں گے. جو بت انہوں نے توڑے تھے اسی کے نیچے بیٹھ کے معاہدہ کر کے آئے ہیں لوگ. وہاں اسلام سارا وہ گھر لٹا کے گئے ہیں. اور تو اس کے بعد ہمارے لیے ہماری اگر کوئی مدد کرتا ہے بھائی تو ہے کہ اللہ الحمدللہ ان کے لیے تو ہمیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم اپنا وہ پرانا اسلحہ جو ہم ڈمپ کرتے ہیں وہی ہم استعمال کریں، ان کے اوپر ڈمپ کریں تو ان کا کچھ نہ بچے. ہم نہ روس ہیں نہ امریکہ ہیں، ہم پاکستان ہیں. اچھا قائی صاحب ایک اب کویشچن یہ آتا ہے کہ آج کل یہ لوگ پاکستان پر یہ بول کر تنقید کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ٹرمپ سے ملے ہیں اور ٹرمپ کے قریب ہیں جی، تو اس لیے جو ہے پاکستان پر حملے جائز ہیں جی. تو خود جو سے یہ ابھی جے شنکر کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کی رائے میں ٹرمپ زیادہ برا ہے یا جے شنکر زیادہ برا ہے اسلام کی روح سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھی نا سورہ روم، تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ رومیوں نے فتح مغلوب ہو گئے تھے اور ایرانی ان پر فاتح ہو گئے تھے، شکست دے دی تھی روم کو. اب رومن جو تھے وہ اہل کتاب تھے، یہ آتش پرست تھے، تو اس سے شگون یہ لیا مکے والوں نے کہ یہاں بھی یہی ہوگا کہ اہل کتاب، ہم بھی تو اہل کتاب ہیں نا. جی جی، چاروں کتابوں والے اہل کتاب ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی جو ہے نا ہم بھی ان پر فتح مند ہوں گے. اور اس پہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غالباً پھر وہ لگا لی ان کے ساتھ شرط. یعنی مسلمانوں کی ہمدردیاں رومن کے ساتھ تھی، اگرچہ وہ عیسائی تھے، لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. اور یہ آتش پرست تھے، مکے والوں کی ان کے ساتھ تھیں. اس نے کہا شرط لگاؤ 10 اونٹ. حضور کو انہوں نے آ کے بتایا ابو بکر صدیق رضی، وہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا 100 کر دو، 100 اونٹ کر دو. اور بضع سنین اللہ پاک نے کہا نا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. بس چند سالوں میں بضع 9، وہ 10 سے پہلے 9 تک ہوتا. حضور نے کہا 9 سال کر دو اور 100 کر دو اونٹ. یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن جس دن ان کو فتح ملے گی رومنز کو وہاں، اس دن مومن بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے. مکے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوگا. اور پھر آخر ہوا، اس دن مسلمان بدر کی خوشیاں منا رہے تھے اور ادھر سے خبر آئی کہ رومن بھی وہاں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اہل کتاب، وہ ان سے 1000 گنا بہتر ہے. بالکل. قائی صاحب یہ تو کنفیوژن دور ہوگی. اب آ جاتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے ٹاپک کے اوپر
یہ جو کشمیر میں پورا ایک واقعہ ہوا، تو ہم نے یہ دیکھا حالیہ کچھ عرصے میں کہ کشمیر میں باقاعدہ قوم پرستی کی ایک بڑی شدید لہر دوڑائی گئی ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک نعرہ لگتا رہا ہے کہ سہولت کارو دیکھ لو ہم تمہاری موت ہیں. اور جو سہولت کار وہ کہتے ہیں وہ ان کشمیریوں کو کہا جاتا ہے جو کہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستانی ریاست کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو یہ پورے معاملے کو آپ سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے اجڑ کے آئے 48 میں، سر پہلے نا تھوڑا سا ایکسپلین کریں ان کو کہ 1948 میں آپ کن حالات میں آئے، تاکہ ہمارے ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا. ہم وہاں راجوری میں تھے، ضلع ہمارا راجوری تھا، تو اس میں کھاتے پیتے تھے ہم لوگ وہاں پہ الحمدللہ. جب انہوں نے جلانا شروع کیا، ڈوگرا فوج آ گئی اور انہوں نے مسلمانوں کے گھر، تو ہم نے اپنے جو ہے وہ 9 ٹین وہ بھرے ہوئے تھے اس کے دیسی گھی کے، ہماری اپنی گائے بھینسیں وہاں پہ تھی، کھیتی باڑی تھی. نانا چھپا کے آئے تھے ہمارے دادا اس میں کہ بھائی جائیں گے، یہ گولے باری ختم ہو جائے گی، آگے لگانا، جب فوج واپس جائے گی ہم مہینے 2 مہینے 1.5 مہینے بعد واپس آ جائیں. یہ سوچ کے ہم آئے تھے، ہم نہیں پتہ کہ آئے ہم. تو سیری کے پاس سے ہم گزرے اور کھوئرٹا آئے. کھوئرٹا ہمارے پہلے رشتہ داریاں تھیں یہاں پہ، کزن تو داتا کے تھے یہاں پہ تھے اس وقت. میری پھپھو ایک یہاں کھوئرٹا میں بیائی ہوئی تھی، ان کے بیٹا بھی تھا. طلاق کا کیس چل رہا تھا، دادا وہاں سے میرپور پیدل آتے تھے اور تاریخ بکر کے جاتے تھے. خیر، ہمیں کشمیریوں نے اس وقت بھی یہی کیا ہمارے ساتھ. کسی نے ہمیں کشمیر میں ٹھہرنے نہیں دیا کہ ٹھہر گئے تو انہیں زمینیں دینی پڑیں گی. آپ کے رشتہ داروں نے ٹھہرنے نہیں دیا. ہم میرپور کیمپ میں رلتے رہے، میرپور سے پھر ہم واہ کیمپ میں حکومت پاکستان لے آئے. اس زمانے میں پاکستانی کی اتنی ویلیو نہیں تھی جتنی کشمیری مہاجرین کی. پولیس والے دائیں بائیں ہمیں لے کے پھرتے تھے، جگہ پسند کریں آپ کے نام، اس گاؤں میں، اس گاؤں میں. تحصیل گجرخان کے 10 گاؤں انہوں نے گھمائے ہمیں، جہاں سے ہندو سکھ چھوڑ کے گئے تھے نا جائیدادیں، وہ لوگوں کو قبضہ نہیں کرنے دی حکومت نے. دیکھیں کہ بھائی جو آ رہے ہیں کشمیری، یہ ان کا حق بنتا ہے. ہمیں پھر الاٹمنٹ ہوئی، فی کارڈ 100 کنال انہوں نے دی، تو ہم جا کے 52 میں یہاں پھر سیٹل ہوئے تحصیل گجرخان میں. تحصیل کو بہت سارے، کچھ ہرنال میں ہیں، کچھ جناب گجرخان میں اپنے آدھی ہیں، کچھ جرال وغیرہ ہمارے نرالی ہیں. بالکل یہ پورے بکھرے ہوئے اس میں. تو پاکستان نے پورے پنجاب نے، پاکستان کے ہم کہیں کہ پورے پنجاب نے، چونکہ یہاں سے کشمیریوں نے کراچی کی طرف تو کوئی نہیں نہ گیا، اردو سپیکنگ جو تھے مہاجر وہ اس طرف گئے تھے. ہمیں تو انہوں نے سینے سے لگایا، اپنے سے بڑھ کے اپنے منہ سے نکال کے کھلایا ہمیں. پیار محبت رشتے ناطے، کشمیر کالونی، کشمیر روڈ، فلاں ڈنگ سارا. یہاں تو ہمیں وہ پیار ملا. تو جہاں سے پیار ملتا ہے نا، وہیں بندہ پیار لٹاتا بھی ہے. اب ہمیں اگر ووٹنگ کے لیے انہوں نے ہماری رکھی ہیں، ہم وہاں سے اجڑ کے آئے ہیں نا، تو وہاں ہماری سیٹیں ہیں 43 کے لگ بھگ، وہاں پہ ہماری مہاجر سیٹیں ہیں. ہم ووٹ وہاں نہیں ڈالتے، لیکن وہ خالی رکھی ہوئی ہیں تاکہ انڈیا کا اس کشمیر پر دعویٰ ثابت ہو کہ جی سارے کشمیر کی ہم نے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ہمارا پورا کشمیر ہمارا ہی ہے، پاکستان آدھا توڑ کے لے گیا اس میں سے. وہ سیٹیں ابھی تک وہاں تو مظاہرے نہیں ہوتے کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کریں. یہاں سے ہم کوئی مفادات نہیں لیتے ان سے. شناختی کارڈ کے سائن بھی ہم کسی اور سے کرواتے ہیں، نمبردار بھی ہم کوئی دوسرا لے کے جاتے ہیں. وہ جو بندہ ووٹ لے کے جاتا ہے وہ ہمارا کوئی کام نہیں کرتا. وہ جو بھی کام کرتا ہے وہیں پہ کرتا ہے. ان کا سڑک بناتا ہے نہیں بناتا، اس کا محاسبہ کرو نا یار، محاسبہ کرو کہ وہ آپ کے کام کرتا نہیں کرتا. ہم صرف ووٹ اس لیے دے رہے ہیں ووٹر لسٹ میں ہمارا نام رہے، تاکہ، اور ہوگا انشاءاللہ العزیز، استصواب ہو کے رہے گا، ریفرینڈم ہو کے رہے گا. تو اس وقت ہم نہ سے ہماری نسل کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ ہم کشمیری ہیں، یہ ہم ووٹ دیتے رہیں، لہٰذا ہمیں وہاں الاٹمنٹ ہو اور ہمیں وہاں کی نیشنلٹی ملنی چاہیے. تو یہ سر ابھی یہ جو ایک انڈیا نے آرٹیکل 370 ختم کیا، جی، یہ پورا معاملہ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت عمران خان نے کشمیریوں کے ساتھ غداری کی تھی؟ بالکل کی، بالکل کی. یہ جب ٹرمپ سے مل کے آئے تھے، ٹرمپ کی موجودگی میں بیچ کے آئے تھے، طے ہوا تھا کہ آپ اس کو اجازت دیں گے مودی کو، یہ شامل کر لے گا اس کو ہندوستان کے اندر، وہ خصوصی حیثیت ختم کر دے گا. آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے بس اپنے عوام کو لالی پاپ دینا، اور وہی لالی پاپ تھا. آپ جمعے والے دن کھڑے ہو جائیں اور جناب والی، اور وہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، بس ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور کہانی ختم ہو گئی. بیچ کے آئے اور کہتے ہیں میں ورلڈ کپ لے کے، ایسے لگتا ہے کہ میں ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں.
اس وقت وہ ٹرمپ جو تھا وہ پیر صاحب تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ پاک اس کو الیکشن میں کامیاب کرے. ابھی بھی کہ بس وہ جس دن ٹرمپ آئے گا پہلا فون اٹھا کے کہے گا بھائی کڈو ساڈا شیر. یہ سر جو ابھی کشمیر میں ایک لہر چل رہی ہے یہ ایکشن کمیٹی والی، اس پوری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے دیکھا ہماری اپنی برادری میرپور سے چلیں کھوئی رٹا تک، جہاں بھی پتھر صاف ہے نا وہاں لکھا ہوا ہے میرا دیش تیرا دیش کاشر دیش کاشر دیش. ہمارے اپنے نوجوان کزنز ہمارے، اس لیے کہ جن کو کھانے کو ملتا ہے نا انہیں قدر نہیں ہوتی، ان کو قدر نہیں ہے کہ یہ کتنے اچھے حالات میں. وہ پیار ہم سے کرتے ہیں جن کا پالا ہندو سے پڑا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کس عذاب میں. ہمارے عزیز ایک آئے تو وہاں سے، تو جس کو بھی سلام کرتے تھے نا تو وہ ایسے کر کے کرتے تھے اور ایسے کر کے کرتے تھے. تو ان کو بار بار سمجھایا کہ یہ پاکستان ہے، سیانی ایسے کب سیدھا بولتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں یار عادت ہی پڑ گئی عمر بھر کر کر کے. وہ جانتے ہیں پاکستان کی، وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اس طرف والوں کو پرواہ کوئی نہیں. صحیح، ادھر والے تو وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا میں دیکھا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی انڈیا والا کشمیر بڑی ترقی کر گیا اور ادھر بلڈنگز بن گئی اور سڑکیں بن گئی اور یہ ہو گیا. تو آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب بغاوت انہوں نے بلوائی تیار کیے تھے نا تو مصر والے یہ سمجھتے تھے، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کوفے میں دنیا بھوکی مر رہی ہے، کوئی انتظام ہی کوئی نہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں. اور کوفے والوں کو بتایا جاتا تھا کہ مصر میں تو لوگ اپنا انسانی گوشت کھا رہے ہیں، اپنے میتیں کھا رہے ہیں، وہاں تو کوئی یہ چیز وہ کر رہے ہیں کہ جی وہ اب جا کے دیکھیں وہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور سکھ آتے ہیں پنجاب کے، پنجاب سے زیادہ تو نہیں نا ترقی کشمیر کو دی انہوں نے. سکھ آ کے جب واپس جاتے ہیں یہاں سے تو کہتے ہیں یار ہمیں پتہ چلتا پنجاب میں گھستے ہیں پتہ چلتا کینیڈا میں آ گئے ہم. وہاں کی سڑکیں، وہاں کی پیٹرول اسٹیشن، پیٹرول پمپ جا رہے، وہاں کے لوگوں کے رویے، وہاں کی کالونیاں دیکھ کے پتہ چلتا کینیڈا آ گئے ہم. تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ وہاں بڑا ہو گیا. ہمارے اپنے وہاں سے ابھی بھی ہجرت کر کے 90s میں آئے ہمارے، ان میں سے ایک گھر میں نے اپنی بیٹی بھی دی. وہ وہاں کا جو تاجر تھے ان کی ایسوسیشن کا وہ صدر تھا وہ بندہ میر، لیکن وہ کہانی وہی سناتے ہیں کہ سب کچھ ہم کچھ آئی جی سری نگر اس فیملی کا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں کچھ بھی ہو جائے، وہ جب اوپر افسر کے پاس جاتے ہیں نا اور ہندو ہوتا ہے اور وہ جس نظر سے دیکھتا ہے کرتا ہے تو اس وقت ایگو ہرٹ کرتی ہے، کاش یہاں مسلمان ہوتا ہمارا، کاش ہمیں یہ نہ بھگتنا پڑتا. کوئی ترقی نہیں بالکل. وہ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ یار اور کشمیریوں سارے تو یہاں بنائی ہوئی ہیں. ترقی کون کرے گا کشمیر میں؟ یار میں نے اپنے گاؤں میں میں نے گھر بنانا ہے نا. کشمیر میں ترقی ان کشمیریوں نے کرنی ہے نا، لیکن چونکہ کشمیری غریب ہیں، پیسہ نہیں دے سکتے، انہیں چاہیے منافع. یہ اسلام آباد میں آ کے بناتے ہیں، وہ جو یہاں بناتے ہو میرپور کیوں نہیں بناتے؟ وہ مظفر آباد میں کیوں نہیں بناتے؟ وہ راولہ کوٹ تحصیل تھی، آپ اندازہ کریں ایک اسپتال رات کو کھلا نہیں ہوتا. CMH میں جانا ہے، کیوں نہیں اسپتال بناتے؟ وہ جو یہاں بوبے جو ڈاکے ڈالتے ہیں جیب و پارا، یہ اسپتال کشمیریوں کے، جو پنجابی دے سکتا ہے پیسے وہ کشمیری نہیں دے سکتا، اس لیے راولہ کوٹ میں نہیں بنتا. کوئی پاکستان نے منع تو نہیں کیا کہ وہاں ہوٹل نہ بناؤ. جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے سینٹورس وہ بھی کشمیری کے پاس. اچھا قائی صاحب، یہ آخری سوال، ماشاءاللہ سے ہمارا بڑا اچھا انٹرویو گزرا کہ ابھی حالیہ 2 سے 3 سالوں میں آپ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں قوم پرستی کو بہت زیادہ پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور بالخصوص یہ کشمیر میں قوم پرستی کی یہ لہر ہمیں نظر آ رہی ہے. پھر اسی طرح پختون قوم پرستی ہمیں نظر آتی ہے، بلوچ قوم پرستی بڑھی ہے، مطلب ماضی میں بھی تھی لیکن اب وہ پہلے سے شاید 5 گنا یا 10 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اب ایک کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ پنجابیوں میں قوم پرستی ابھاری جائے، اور یہ جو پنجاب میں ایک قوم پرستی کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے یہ تو ریئیکشنری ہے کہ چونکہ کشمیر میں ہی پنجابیوں گالیاں مل رہی ہیں، ادھر بھی مل رہی ہیں، پختونخوا سے ہی مل رہی ہیں، تو یہ ایک پنجابیوں میں بھی قوم پرستی لائی جائے. تو یہ پوری چیز کو آپ اسلام کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ اسلام تو اس تعصب کو حضور نے فرمایا نا کہ جس شخص نے عصبیت کا جھنڈا اٹھایا، اس کے لیے لڑا اور اس کے لیے مرا، اس کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں جائے گا. میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، میرا جھنڈا اور اس کا جھنڈا کی نہ ہو سکتا. ہم نے ملک کو کاٹا ہے، سندھ کو کاٹا ہے، پنجاب کو کاٹا ہے. پنجاب اگر دونوں اکٹھے ہوتے
تو اس علاقے کا سب سے بہترین ملک ہوتا، ترقی یافتہ ملک ہوتا، محنتی قوم ہے، علاقہ اچھا ہے، موسم اچھے ہیں. ہم نے اس ہند کو کاٹا، ہم نے افغانستان کا حصہ، پھر ہمارا پنجاب کا حصہ، پھر سندھ، ہم چاروں کاٹ کے کیک کی طرح تو ہم نے اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ 1947 میں ایک قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی، آج ایک ملک کو ایک قوم کی تلاش ہے. تو یہ تعصب ہے نا. آپ دیکھیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کا بیرون ملک رہتے ہوئے نا، یقین کریں ساری برادری کو فیڈ بھی کی ہے، ان کے بچے بھی بلائے ہیں، سیٹل بھی کیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن جب بھی بات ہوگی تو آپ کے سب سے زیادہ حسد وہی کریں گے. کشمیری یہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے ان کی خاطر جانے دی. ہمارے جوان ہیں ان کے لیے. آپ جائیں پٹھوار میں. اس دفعہ تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، میں نے کشمیریوں کے کورس پہ یہ بھی پڑھا ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی بھارت سے جنگ میں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. جنگ پاکستان انڈیا کی ہے، ہم کشمیری بیچ میں سفر کر رہے ہیں. جنگ انڈیا اور پاکستان کی اسلام آباد میں ہو رہی ہے کہ سفر تو ہم نے کیا. آپ تو آرام سے سوئے ہوتے ہیں، مورچوں پہ ہمارے بیٹے ہیں یار. 90s میں بھی آپ دیکھیں پٹھوار کے ہر علاقے میں کشمیر اس میں لکھا، انہوں نے کھل کے لکھا ہوا فلاں شہید اور فلاں سیکٹر میں شہید ہوا، وہ سارا لکھا ہوا. ہم جاتے رہے یہاں ماؤں کے لال، مسئلہ آپ کا تھا نا، آپ کر لیتے. یہ کشمیر بھی قبائلیوں نے آزاد کروا. کہاں سے اٹھے؟ اسلام کے نام پر گئے نا. انہوں نے قبائلی تعصب تو نہیں دیکھا، وہ اسلام کے نام پر گئے. جوں دین کمزور ہوگا نا بندے کے اندر، دینی حمیت کمزور ہوگی تو ان کا پاکستان سے رشتہ کمزور ہوتا چلے گا. اچھا قاضی صاحب، آخری سوال جاتے جاتے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کشمیر کو آزاد کروا پائے گا؟ کشمیر کو کشمیریوں نے آزاد کروانا انشاءاللہ العزیز. جس طرح غزہ کا مسئلہ غزہ کے خون نے حل کیا ہے، اسی طرح جو مظالم کشمیریوں کے ساتھ ہو رہے ہیں نا، وہ انسانیت کو انشاءاللہ انسانی ضمیر کو اسی طرح جھنجھوڑیں گے جس طرح وہاں جھنجھوڑا انہوں نے، اور نیتن یاہو کو ہٹلر بنا کے رکھ دیا ہے یورپ کی نظروں میں. یہ خون ضائع نہیں جائے گا کشمیریوں کا، یہی خون کشمیر کو پاکستان. ابھی تو انڈیا کا وہ لگ رہا ہے کہ جیسے سب انڈر کنٹرول ہے، اور وہ مسئلہ ہے میڈیا کوئی نہیں ہے نا، کسی کو فکر نہیں ہے، کسی نے اجاگر کرنا ہے. انہوں نے اس طرف والے کشمیری رولا ڈالے نا، یہاں جلوس لے کے آئے نا UN کے دفتر کے سامنے، کہیں ادھر والے پاکستان کے خلاف، یہ پاکستان کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. جی چلیے ٹھیک ہے قاضی صاحب، آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہوئیں، اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں، کیونکہ آپ نے جس واضح طریقے سے مختلف معاملات کے اوپر اپنا موقف رکھا ہے. پاکستان میں آج کل بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح بولتے ہیں. تو آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج کا شو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.